السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو جہاں جہاں تک یہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے ان تمام مسلمانوں کو شب جمعہ مبارک ہو۔ اور شب جمعہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا التجا کی جائے وہ اللہ پاک ضرور ضرور سنتے ہیں۔ بس اگر قبول نہ ہوتی ہو تو وہ بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے بدلے اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نعم البدل اس کا دے دیتے ہیں، یا کوئی برائی سے روک دیتے ہیں، برائی آنے سے روک دیتے ہیں، یا برائی کرنے سے روک دیتے ہیں، ورنہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ دعا قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو آج اسی مبارک شب اور مبارک لمحے میں اللہ پاک سے مسلمان پاکستان کی دو اہم شخصیات، بہت قیمتی اثاثہ اس ملک کا، ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو کو باقاعدہ جو آج بات کرنی ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک تمام مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، یہی دعا ہے اللہ پاک سے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ خصوصاً مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ پاک بہترین صحت یابی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ان کی تمام بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سے ان کو نجات دلا دے، اور خیر و عافیت کے معاملات اللہ پاک جاری اور ساری رکھے ان کے ساتھ۔ اور تمام علماء کرام کو جو حیات ہیں اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے ان تمام علماء کرام کو۔ اور جو ہمارے علماء کرام مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی اللہ پاک کامل مکمل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، کروٹ کروٹ راحت سکون آرام نصیب فرمائے۔ اور جو حیات ہیں انہیں ہم سب کو بھی اور تمام مسلمان کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بہت اہم شخصیت اور قیمتی اثاثہ اس ملک کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ سے یہی گمان ہے اور یہی امید ہے کہ وہ حیات ہیں، تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے آج کہ اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں واپس لے آئیے۔ یا اللہ پاک یہ وہ بہت قیمتی شخصیات ہیں اس ملک کی، ایک سے آپ نے دینی خدمات بھرپور لی ہیں، اور یا اللہ پاک اب تک لے رہے ہیں، مزید بھی یا اللہ لیتے رہیے، اور یا اللہ ان کا سایہ ملک و قوم پہ تا دیر خیر و عافیت کا سلامت رکھیے۔ دوسری شخصیت وہ دنیا کی واحد خاتون اول ہیں جو ربوٹ میں انسانی دماغ ڈال سکتی ہیں، وہ واحد خاتون ہیں۔ اور یہ دونوں شخصیات جنہوں نے ملک کو قوم کے لیے بھرپور خدمت سر انجام دی ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سے آگے بھی اس طرح کی مزید خدمات ملک و قوم کے لیے لے لیجیے اور ان کو اپنے دین اور ملک کے لیے استعمال کر لیجیے۔ اور یا اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو حشر ان درندوں نے کیا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ انگریز ہوں، کیونکہ یہاں سے بھیجنے والے وہ پاکستانی تھے، ان کو میں انسان نہیں کہتا، نہ میں سمجھتا ہوں، وہ درندے ہیں اور رہیں گے۔ اور سب سے بڑی درندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم تو جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اب ان کی کچھ محبت میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ درندے ہیں کہ جانوروں سے اپنی محبت بتاتے ہیں کہ ہم جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی USA میں ایک ٹرین میں، اللہ معاف کرے،
نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، ایک ٹرین میں ایک خاتون کے ساتھ ایک درندے نما شخص نے زیادتی کی، اور سب سے بڑے درندے ان میں وہ لوگ تھے جو تقریباً اندازاً تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا بھرپور، لیکن بہت قسم کے لوگ تھے، تقریباً اچھے خاصے اسٹیشنز اس ٹرین نے کراس کیے ہیں۔ وہ درندگی کرتا رہا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، لیکن سارے جو لوگ تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے، بچانے کوئی نہیں آیا۔ یہ ان کی انسانیت ہے، یہ ان بغیرتوں کی انسانیت ہے، یہ ان درندوں کی انسانیت ہے جو بات کرتے ہیں انسانیت کی۔ نہ پولیس پہنچی، اور ہمارے ملک اسلام پہ آواز اٹھاتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جانور، جسے ہڈی ڈال دو تو وہ چپ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ وہ جانور ہیں، یہ وہ درندے ہیں جن کو ڈالو گے آپ ہڈی، یہ اور کاٹنے بھونکنے پہ دوڑیں گے، یہ وہ جانور ہیں۔ یہ میرے الفاظ سے کچھ لوگوں کو برا لگے گا کہ کس طرح کے الفاظ، لیکن یہ الفاظ بھی ان لوگوں کے لیے کم ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ میں اللہ پاک سے صرف یہی دعا ہے، اور کرتا رہوں گا میں جب تک زندگی رہی، کہ اللہ پاک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں اور جو کرنے والے تھے، چاہے وہ ملک پاکستان کے لوگ تھے یا باہر وہاں کے لوگ ہیں، ان سب کو اللہ پاک عبرت کا نمونہ بنائیے۔ یا اللہ پاک ان سب کو یا اللہ دنیا کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کریے، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کیجیے۔ اور جو انگریز جو انسانیت کی بات کرتے جانور سے محبت، یہ تو وہ درندے تھے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ کے بھی پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بس ان کو بھی لے جائیں۔ ایٹم بم بنایا تھا انہوں نے، شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمیں مل گیا بنا ہوا نا، اسی لیے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہوئی۔ وہ جانتے تھے اس کی قدر، ان کو ڈر تھا، انہیں خوف ہے، آج بھی خوف ہے۔ اور سلام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہ انہوں نے بنایا تھا، محنت کی تھی، اس ٹیم کو جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھ دیا تھا اس کو بنانے میں۔ وہ اپنے ملک کے لیے جو خدمات اور قربانی پیش کر کے گئے ہیں، وہ زندگی بھر جب تک دنیا قائم رہے گی یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ ایٹم بم انگریزوں کے لیے تھے جس سے انگریز کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں پا رہے ہیں، خوف کی علامت سمجھے میں۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، دہشت گرد ملک، اس کو بھی ہضم نہیں ہوتی اسلام کی کامیابی، مسلمان کی کامیابی، ان کو بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ بہت حملے ہوتے تھے جب ملک آزاد ہوا تھا پاکستان، اسلامی ملک کے اسلام کے نام پہ جب یہ ملک حاصل ہوا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد جب یہ ملک حاصل ہوا تھا، پیچھے نہیں ہٹا وہ اس کو تباہ کرنے سے، برباد کرنے سے۔ سلام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اینڈ ٹیم کو کہ جنہوں نے ایٹم بم بنا کر ان کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کے تعزیے کو ٹھنڈا کیا کہ اگر اب تم نے کیا تو ہم 3 منٹ میں تمہارے بمبئی کو، انڈیا کو، اچھے خاصے شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اور جب 2-3 ہوئے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم نے تو بنایا تو چھوٹا بنایا، لیکن انہوں نے جو پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ٹیم نے بنایا ہے وہ بہت خطرناک بنایا ہے۔ تو اب جا کے ان کو احساس ہوا کہ یہ بہت قیمتی اثاثات ہیں ہمارے ملک کا جو چند دن پہلے ہم سے بچھڑ گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی قبروں کو جتنے بھی ہمارے مسلمان، بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم جو اس ملک کو ایٹم بم بنا کر دے کے گئی ہے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ راحت سکون آرام نصیب فرمائے۔ ان کی قبروں میں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنائے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ آج ان کی وجہ سے ہم سکون سے، آرام سے، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ امریکہ جو اپنے ایک خاتون کی عزت نہیں بچا سکا، وہ بھی چھپ کے نہیں، ٹرین میں ہو رہا تھا، بھرپور لوگ تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے، اس پہ آواز نہیں اٹھی ان کی۔ جب یہاں پہ
پھانسی کی سزا ہوئی تو سب سے پہلے اسی کی آواز نکلی کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. آج یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ انسانیت نہیں ہے؟ ختم کہاں گئی انسانیت؟ پوچھے کوئی ان سے. تم انسانیت کی بات کرنے والوں 86 سال کی ان کو سزا دی، تم نے کس جرم کی سزا دی ہے؟ کیونکہ وہ سب چیز جو تم چاہتے تھے وہ نہیں کر کے دیا انہوں نے تمہیں، اسی لیے وہ جو تم چاہتے تھے، وہ جو ٹیکنالوجی وہ ایجاد کرنا چاہتے تھے اس ملک کے لیے، وہ نہیں کر کے دے رہی، اسی لیے تم سزا دے رہے ہو ان کو. حقیقت میں درندے تم لوگ ہو. مسلمان کمزور ہے، اسلام سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن مسلمانوں کا رب کمزور نہیں ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے. تم لوگ ایجادات کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ کا اپنا دماغ ہے؟ کوئی اپنا دماغ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو قرآن کریم مسلمانوں کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا تھا، وہی کے ذریعے جو نازل ہوا تھا، اس میں ساری ایجادات وہ سب لکھی ہوئی ہے. مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا پڑھنا سمجھنا، تم اس کو پڑھ کے ایجادات کر رہے ہو اور اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو اور بہت فخر کر رہے ہو. زیادہ دیر نہیں رہے گی تمہاری کامیابی اور جس پہ تم فخر کر رہے ہو. سب سے پہلے ایجادات مسلمان سائنسدانوں نے کی تھی، اور سب سے پہلی ایجادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کی تھی. تم نے تو ابھی آئے ہوئے گنے چنے سال ہوئے ہیں، بات کرتے ہو ایجادات کی، ٹیکنالوجی کی. تم لوگوں نے جو ٹیکنالوجی بنائی ہے وہ صرف اسی لیے بنائی ہے کہ مسلمان کو کسی طرح سے رائے راست سے ہٹا سکے ہو، اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے تم کبھی کامیاب ہو بھی نہیں سکو گے، کیونکہ میرا رب رحیم ہے. چند نوجوانوں کو تم نے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا کے کروا دیا، لیکن اللہ پاک کے وہ نیک بندے، وہ ذہین لوگ آج بھی ہیں جو خاموشی سے تنہ تنہ اپنا کام کر رہے ہیں. تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. مدارس جس کے تم دشمن ہو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان کا. علماء کرام جن کے تم دشمن ہو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ پاکستان مسلمان کے کچھ لوگ تو بک جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان کا رب اور ہمارا رب اللہ ہے، وہ حفاظت کے لیے موجود ہے اور رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی رہے گا. جس کے ایک کن بولنے سے دنیا بن گئی، سوچو وہ کیا کر سکتا ہے. تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہ رب ہے، تم مانتے نہیں ہو اس رب کو. یہ تمہاری غلطی، تمہاری بھول ہے، تم بھٹکے ہوئے ہو، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کروڑوں مذہب ہیں اور اس میں بھی میرے رب نے مجھے اسلام میں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے. اس سے زیادہ خوش قسمتی میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہے. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے رب نے مسلمان گھرانے میں مسلمان بنا کے یہ پیدا کیا، کہ یہ مجھے میرے والدین نے سکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. پورا زور لگا دو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسلمان کمزور ہیں، مسلمان بھٹک گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا رب نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. وہ ہر کچھ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور وہ پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کب کیا کیسے کرنا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو. یہ جو عقل تم جو لگاتے ہو یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، دی اس نے ہمیں بھی ہے، بس ہم نے اس کو دماغ کو لگانا چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو، اس کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں. لیکن وہ وقت دور نہیں جب اسلام غالب آئے گا پوری دنیا پہ انشاءاللہ، اور تم لوگوں کو شکست ہوگی، بہت بری شکست ہوگی. اور ابھی زیادہ دور نہیں جاتے تو پیچھے تمہاری افغانستان میں شکست دیکھ لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی شکست، اس پہ تمہارا کیا حال تھا.
ابھی تک تمہارے دماغوں میں یہ چل رہا ہے، ابھی تک تم اس شکست کو قبول نہیں کر پا رہے، تو سوچو جب پورا اسلام غالب آئے گا تو کیا کرو گے؟ پاگل ہو جاؤ گے، پاگل، سمجھ نہیں آئے گا، کریں تو کیا کریں، اپنے آپ کے ہاتھوں سے بال نوچ رہے ہوگے، اپنا چہرہ نوچ رہے ہوگے، اس سے بھی بدتر حشر ہوگا تمہارا انشاءاللہ۔ مسلمان بھٹک ضرور گیا ہے، لیکن علماء کرام کی محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی، وہ لگے ہوئے ہیں دینی مدارس کی محنت، وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ ہمارے علماء کرام لگے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تم 1,00,000 کوشش کر لو، لیکن حق کو غالب آنا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ اور یہ جو آج تم لوگ 2-4 چیزیں بنا کر اور بہت فخر کرتے ہو اس پہ کہ یہ آزادی اور یہ ترقی اور وہ ترقی کر لی ہم نے، اگر اتنی ترقی کر چکے ہوتے تو آج تم لوگ اسلام اور ملک پاکستان کو مٹا چکے ہوتے، لیکن یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم نے ترقی کر لی ہے، حقیقی معنوں میں پستی کی طرف جا رہے ہو، اور یہ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ یہ افغانستان سے جو ملی ہوئی شکست ہے یہ قبول نہیں کر پا رہی، یہ بتا رہی ہے، تمہارے حلیہ حال و احوال بتا رہی ہے۔ یہ اسلام دشمن، مسلمان دشمن جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر مذاکرات کبھی اس سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ تم کس ٹینشن میں ہو، تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں، تمہاری زندگی کا سکون مٹ گیا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ وہ رب کی طاقت ہے جس نے مسلمانوں کو کامیابی دلایا افغانستان میں، یہ وہ طاقت ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے تم لوگوں کے لیے، سوچ سکتے ہو، تعبیر وہ کرتا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ آج میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ تمام مسلمانوں سے کہ جمعے کا مبارک دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ اگر سورہ کہف کی بندہ تلاوت کرے تو پچھلا جمعہ جو گزرا ہے اس جمعے سے لے کے اب جو جمعہ، یعنی جب آج جو جمعہ جو کل لگ رہا ہے، اس تک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، پوری نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی 5 آیات اور آخر کی 5 آیات پڑھیں، اور معمول بنا لیں ہر ہفتے کا۔ جب معمول بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ زبان پہ خود رواں ہو جائے گی، وہ الفاظ وہ حفظ ہو جائیں گے، ثوانی بھی آپ کو پھر آپ خود بخود پڑھنے لگیں گے، پھر اس کے لیے آپ کو قرآن کریم کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ حفظ ہو جائیں گے، وہ زبان پہ آپ کے خود بخود آٹومیٹکلی الفاظ زبان پہ آتے رہیں گے، کیونکہ وہ دماغ میں حفظ ہو چکی ہوگی، اور اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کے اجر اور ثواب بھی بہت بھرپور ہیں، اور اس میں اس کے پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ شب جمعہ ہے اور کل آنے والا دن جمعہ المبارک کا عید سے زیادہ بہت اہمیت کا حامل، عید سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لمحہ لمحہ درود شریف کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور صراط المستقیم پہ چلنا آسان فرمائیے۔ آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی ایک دعا ہے کہ اللہ پاک آج جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کوئی غلطی خطا کوتاہی ہوئی ہے اسے درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے، یا اللہ مسلمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، امن و امان قائم کرائیے، اسلام کا قلعہ بنائیے، امن کا گہوارہ بنائیے، اور حرمین شریفین کو آزاد فرمائیے، اور یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اور آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔